اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور صلی اللہ کی سیاح اللہ کے پاک بڑی نواز قدس سر العزیز کے آستانے تقدس نشان آستانِ عالیہ سیاح شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم کی حضور صلی اللہ کی سیاح اللہ کے پاک بڑی نماز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ کی سیاح اللہ کے پاک بڑی نماز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کی روشن پاکیزہ تعلیمات پر خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہے، اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک کا سفر فرما کر نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ آستانِ عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ حضور صلی اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت یزید سے انکار فرمایا، اور اس انکار کا سبب جو ہے وہ کوئی دنیا داری نہیں تھی۔ آپ جتنا بھی اس حوالے سے ذخیرہ کتب کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو ایک جملہ بھی حضور صلی اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ نہیں ملے گا کہ مجھے حکمران بنا دیجئے اور مجھے جو ہے حکومت عطا کر دیجئے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ ان سنت تدعونی فرمایا کہ اس لیے میرے اہل میرے گھر کا کوئی فرد یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام نے باقاعدہ مرکزی حکمران کے انتخاب کا ایک واضح طریقہ دیا ہے، اور اس کے لیے بنیادیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے اور محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ نے واضح کیا ہے۔ تو ان سنت تدعونی تک یہاں لفظ سنت کے اوپر جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، اور معہود اس سے امیر المومنین مرکزی کا انتخاب کا جو طریقہ ہے وہ سنت اور طریقہ جو ہے وہ مراد ہے، ورنہ باقی سنتیں ساری زندہ تھیں، باقی سنتوں سے تو کوئی بھی تعلق نہیں کر رہا تھا۔ نماز سے کون منع کر سکتا ہے؟ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، عبادات ریاضات مجاہدات سارے کے سارے جاری تھے۔ جو بنیاد ہے وہ تو اسلام کا نظام انتخاب جو ہے وہ سارے کا سارا بدلا جا رہا تھا۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں ان سنت تدعونی تک، جو طریقہ انتخاب جو شریعت کی روح کے مطابق ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ الْبِدْعَةَ تَدْعُو اور اس کے بالمقابل اس سے ٹکرانے والا جو کیسر و اسرار کا نظام ہے جو انسان کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک حکمران طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، دوسرا رعایا کا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، اور موروثی اور خاندانی نظام جو ہے اس میں عوام کے کوئی حقوق نہیں رہتے، کہ جب نظامی خاندانی بن گیا۔ اور یہاں پر میں یہ نقطہ بھی طالب العلم آپ حضرات کے سامنے واضح کر دوں کہ دین اسلام کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جن میں موروثیت کو جائز رکھا گیا ہے، ایسا معاملہ جن میں لوگوں کی گردنوں کے فیصلے نہ کیے جاتے ہیں، اس میں موروثیت اسلام کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہماری نجی چیزوں میں ذاتی ملکیتی چیزوں میں وراثت جاری ہوتی ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے، اللہ پاک کا امر آتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی جائیدادیں منقولہ ہے غیر منقول ہے جو
جو اس کی ملکیت ہوتی ہے کہ آپ اس کے جائز شرعی ورثاء کے لیے ترکہ بن جاتی ہے اور وراثت بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی؟ قرآن پاک میں واضح وراثت کے احکام موجود ہیں۔ ایک ہو گیا جو چیزیں ہماری نجی اور ذاتی ملکیت کے اندر ہے اس میں وراثت جائز ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام کے تمام علماء اسلام، تمام شارحین حدیث، محدثین کرام، ہمارے تمام کے تمام سیرت نگار، مورخین اسلام، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات میں رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا، تو آپ نے خانہ کعبہ شریف کی جو چابیاں ہیں وہ عثمان بن ابی طلحہ القرشی جو ہے، جو صادر کعبہ تھے، خانہ کعبہ شریف کی چابیاں انہی کے پاس تھی، اور انہی کے آباء و اجداد کے پاس ایک فیصلے کی روشنی میں آ رہی تھی۔ کوئی بیت اللہ شریف کا دروازہ ہر اہم موقع پر کھولتے، بند کرتے، اور تمام کے تمام امور و معاملات بیت اللہ شریف کی جتنی بھی معاملات تھے ان کے سپرد تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں فتح مکہ والے دن عثمان بن ابی طلحہ جو ہے اسے چابیاں آپ لے لیتے ہیں، وہ پیش کرتے تھے، حضور اب آپ کی حکومت قائم ہو گئی، لہٰذا کہ آپ جس کو چاہیں گے خانہ کعبہ شریف کی خدمت آپ اس کے سپرد فرما دیں گے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے چابیاں عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھوں سے لیں، اور حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نورانی ہاتھوں میں عطا فرما دی۔ میرے پیارے نبی پاک، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، فی الحال یہ چابیاں آپ اپنے پاس رکھیں۔ اب اگلے دن سے اہل مکہ جو تھے وہ مشرف اسلام ہونے لگے۔ جب اہل مکہ اسلام قبول کرنے لگے، عثمان بن ابی طلحہ ان کے برادر نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں مبینہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو تاکیدی حکم ارشاد فرماتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو امانات ہیں، امانتیں ہیں، ان کے اہل کے سپرد آپ فرمائیے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت تک ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت جب بھی سپرد کرو اہل شخص کے سپرد کرو، وہ قوم کی امانت ہو، ملک کی امانت ہو، پہلے اہلیت کو چیک کرنا ہے۔ نااہل کے سپرد اگر ہم امانت اور ذمہ داری لگائیں گے تو یہ قرآن کے ہم خلاف چل رہے ہوں گے، گناہ کبیرہ اور اللہ پاک کی نافرمانی ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن باقاعدہ طور پر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک کہتا ہے، جب میں نے تمہیں قرآن مجید میں واقعی نازل فرما کر اپنے محبوب پر حکم دے دیا تھا کہ امانت اور ذمہ داریاں ان کے اہل کے ہی سپرد کیا کرو، تو تم نے نااہل بندے کا کیوں انتخاب کیا؟ اس کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ تو محض رشتے داری کی بنیاد پر عہدے تقسیم کرنا اور یہ سارا کوئی شریعت مبارکہ میں جائز نہیں ہے۔ تو الغرض قرآن پاک کا حکم آ گیا محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات پر، آپ امانات ان کے اہل کے سپرد کر دیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن کے الفاظ نازل ہوتے ہیں تو ان کا جو معنی ہوتا ہے، اس کی جو تفسیر اور مطلب ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ اللہ پاک کی جانب سے محبوب کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، جب پیارے جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن کو پیش فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چونکہ اللہ پاک کے کلام سے اشتیاق اتنا ہے، شوق اور محبت اتنی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کا دل مقدس، آپ کا ذہن مبارک مجھ اللہ کے کلام کی طرف فوراً اتنی تیزی سے راغب ہوتا ہے کہ آپ پیارے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مجھ اللہ کے کلام کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دہرانے لگ جاتے ہیں۔ میرے حبیب لا تحرک بہ لسانک، آپ جلدی اختیار فرماتے ہیں
جلدی اختیار کرنے کے لیے حضور آپ مجھے اللہ کے کلام کے ساتھ میرے بابو ساتھ ساتھ نہ پڑھا دیجیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھ دیا کریں, آپ کے دل مبارک پر نازل ہو جایا کرے, جبریل امین علیہ السلام پڑھ دیا کریں, پیش فرما دیا کریں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو جبریل علیہ السلام کے پڑھے ہوئے کی آپ اتباع ان کے پیچھے پیچھے آپ پڑھا کریں. آگے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ اس اشتیاق کی وجہ سے بھی جلدی کرتے ہیں اور اپنے سینہ اقدس میں میرے کلام کو محفوظ اور حفظ کرنے کے لیے بھی آپ جلدی فرماتے ہیں. محبوب آپ اس کا فکر نہ فرمائیے, قرآن پاک کو سینہ اقدس میں جمع کرنے کا, حفظ کرنے کا. فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, بے شک اس قرآن کا آپ کو پڑھا دینا اور جمع کر دینا. اِنَّا عَلَيْنَا, یہ ہمارے ذمہ داری کے اوپر ہے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, بے شک اس کا آپ کے سینے اقدس دل مبارک میں جمع کر دینا اور اس کو پڑھا دینا, یہ ہمارے ذمہ داری پر ہے. لہذا اِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر اس قرآن کے ہر لفظ کا معنی اور اس کا بیان اِنَّا عَلَيْنَا, یہ بھی ہمارے ذمہ داری کے اوپر ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر سورہ قیامہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر قرآن کے ہر لفظ کا معنی, اس کی تفسیر, اس کی تعویل, اس کی تفسیر بیان کر دینا اِنَّا عَلَيْنَا کے ہمارے ذمہ داری کے اوپر ہے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا ہے. اللہ کریم جل شانہ نے ہی قرآن پاک محبوب علیہ السلام پر نازل فرمایا, آپ کے دل مقدس میں جمع فرمایا, محبوب کریم علیہ السلام کو پڑھایا. ثم انا علینا بیانہ, پھر ہر لفظ کے معنی کا بیان بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے کیا ہوا ہے. تو اس لیے الفاظ کے ساتھ معنی بھی اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے محبوب علیہ السلام کو عطا کر دیا جاتا ہے. اب جب حقیقت یہ ہے قرآن پاک کی روشنی میں, تو جب اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلها, کہ محبوب امانتیں ہم حکم دے رہے ہیں کہ اہل کے سپرد کرنی ہے. اور اب اس کا مطلب کیا, اس کا اہل کون ہے, امانت سے مراد کیا ہے, وہ معنی بھی تو ساتھ ہی اللہ پاک نے بیان کر دیا محبوب علیہ السلام پر. اس لیے پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ کو آپ نے پھر ساتن کعبہ کو آپ نے طلب فرما دیا, اور حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا کہ میرے پیارے علی پاک, ہم نے جو خانہ کعبہ شریف کی چابیاں آپ کے سپرد فرمائی تھی, وہ چابیاں آپ ہمیں واپس دے دیجیے. اللہ کریم کا یہ حکم نازل ہو گیا ہے. چنانچہ چابیاں جو ہے محبوب کریم علیہ السلام نے حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نورانی ہاتھوں سے لے لی, اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا, امام بخاری امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ القرشی کو وہ چابیاں دوبارہ واپس لوٹا دی, اور چابیاں دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا, خذھا خالدا طالدا لا یاخذھا منکم الا ظالم, کہ اے عثمان بن ابی طلحہ اور اے آل عثمان بن ابی طلحہ, خذھا خالدا طالدا, خانہ کعبہ شریف کی ان چابیوں کو آپ لے لیجئے میرے قرآنی ہاتھوں سے, خالدن طالدن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ شریف کی خدمت سر انجام دینا, اس کا دروازہ کھولنا بند کرنا, لوگ جو نذرانے منتیں تحفے تحائف کو وصول کر کے تو جو متولی کعبہ ہے ان کی اجازت کے ساتھ ان کو خانہ کعبہ شریف پر خرچ کرنا, زائرین کعبہ پر خرچ کرنا, یہ جتنی بھی ذمہ داریاں معاملات ہیں اس میں سے اپنے بھی گھر کے اخراجات جائز اور معروف اچھے طریقے سے چلانا, یہ بھی آپ کے سپرد ہو گیا معاملہ. خذھا خالدا طالدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چابیاں مجھ اللہ کے آخری پیارے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے لے لیجیے. لا یاخذھا منکم الا ظالم, اب جو تم سے یہ چابیاں چھینے گا وہ اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں ظالم قرار پائے گا.
ضمن یہ بھی بات عرض کر دوں برسبیل تذکرہ کہ یہ چابیاں تو یزید نے آ کر اس خاندان سے چھینی تھی، لہذا حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق یزید ظالم انسان ہے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یاخذھا منکم الا ظالم، اب تم اور تمہارے گھرانے اور اولاد سے یہ چابیاں چھینے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں ظالم شخص ہوگا، وہ عادل نہیں ہوگا۔ تو الغرض اب مجھے بتائیے عثمان بن ابی طلحہ پھر ان کی آگے اولاد اور خالدن طالدن قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خاندان کو خانہ کعبہ شریف کی یہ خدمت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سپرد فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کیونکہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تو آپ ایمان تو آپ نے بالکل کلمہ تو پڑھ لیا فتح بدر کے موقع پر، رمضان المبارک یعنی آپ نے ہفتے والے دن 18 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی زوج محترمہ ہے حضرت سیدہ ام الفضل یعنی بنت حارث رضی اللہ عنہ، وہ تو بالکل سابقات اولات میں ہے، ان کے متعلق تو ہماری جس اسماء الرجال کی کتاب کو دیکھو گے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ علامہ ابن حجر کی، علامہ ابن اسیر کی، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابو عمر یوسف بن عمر اندلسی جو 463 میں فوت ہو رہے ہیں، ان کی الاستیاب فی معرفت الاصحاب، طبقات ابن سعد کی دوسری جلد، آپ جس بھی اسماء الرجال کی کتاب کو دیکھو گے پہلی خاتون ہستی جو محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہی ہے وہ تو حضور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بابرکات ہے، اور حضور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جس دوسری خاتون نے کلمہ اسلام پڑھا ہے اور محبوب کی تصدیق کی ہے وہ محبوب علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ جن کو خواب آیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ کا بھی۔ الغرض حضرت عباس آپ کی زوج محترمہ گھرانہ جو ہے محبوب کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ کی زوج محترمہ اور بچے وہ شروع سے مشرف اسلام ہے۔ جب کریم آقا نے ہجرت فرمائی اور بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے حکم پر ہجرت کے گھر مقدس کی ہستیوں کے لیے انتظامات فرمائے تو حضرت عباس کے بچے اور گھر والے کو ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے، لیکن سیدنا عباس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہے اور بدر میں آئے، محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، واپس محبوب علیہ السلام نے ان کو مکہ شریف بھیج دیا، چچا جان آپ مکہ شریف رہے اور کفار مکہ جو پلاننگ کریں ان کے سردار وغیرہ معاملات آپ مہربانی کر کے اس کی خبریں ہمیں پہنچا دے رہے تھے۔ تو سیدنا عباس جو ہے مکہ شریف رہے اور فتح مکہ کا جب موقع آیا ہے تو وہ پھر ایک دن پہلے ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے اور محبوب علیہ السلام 10,000 اپنے پیارے غلاموں کے ساتھ 10,000 کے لشکر میں تشریف لا رہے تھے، تو وہ راستے میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پھر واپس مکہ مکرمہ، اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ کرم فرمائیں کہ یہ چیز اتنے عرصے پہلے سے بھی طے ہوئی تھی اور پھر حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، تو حضور یہ جو شکایت ہے آب زمزم شریف کی خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، آب زمزم شریف کی ضروریات پوری کرنی، لوگوں کے لیے برتن فراہم کرنے، پانی نکالنا، برتنوں میں پانی ڈال ڈال کر روزانہ کی بنیاد کے اوپر جناب لوگوں کو پلانا، حج کے موقع پر عمرے کے لیے زائرین کعبہ طواف کعبہ کرنے والوں کو، اور اس کے نتیجے میں پھر لوگ خوش ہو کر راضی ہو کر خدمت کرتے ہیں، تو نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو وہ جناب کنویں پر بھی خرچ ہوتا ہے، کنویں کی ضروریات پر بھی، برتنوں کی فراہمی، ڈول کی فراہمی، رسی کی فراہمی، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی، اور اس سے اپنے اخراجات بھی چلائے جاتے ہیں۔ تو حضور جیسے یہ پہلے شکایت کا معاملہ ہم بنی ہاشم میں سے میری طرف تھا، تو اب آپ کرم فرمائیں کہ ہم آب زمزم شریف کی خدمت
اسی طرح حسب معمول جاری رکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمیں یہ خدمت عطا فرما دیجیے۔ اور ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے سقایت، جو پانی کے معاملات اور آب زمزم شریف کے معاملات ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ کو اور ان کے گھرانے کو آپ نے عطا فرما دیے۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں اب آپ ان میں دیکھیے کہ اللہ کریم کا حکم آیا نا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور اس آیت کے نزول کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جابریہ جو ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کو عطا فرما دی۔ ابھی طلحہ کو سقایت جو ہے جب حکم آ گیا امانت اہل کے سپرد کرنی ہے، سقایت حضرت سیدنا عباس اور ان کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے۔ اب ان دو کاموں میں مجھے بتائیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ان دو خدمتوں کو کرنے کے لیے موروثی نظام عطا فرمایا ہے یا نہیں عطا فرمایا؟ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدمات ان کو اور ان کی آل کو ان کی نسل مبارک کو عطا کر دی ہے، تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے وراثت کو بھی معاملات میں جاری کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چاہے وہ خانہ کعبہ شریف کی چابیوں کا معاملہ ہو یا آب زمزم شریف اور سقایت کی خدمت ہو، اس میں کوئی لوگوں کی گردنوں کے فیصلے تو نہیں ہونے، کوئی لوگوں کے معاملات کے اندر مداخلت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ عظیم خدمات اور ان خدمات نے وراثت کو جاری کیا ہے۔ اس لیے جو ہمارے نوجوان فاضل پیارے بچے، اللہ ان کے سینوں میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ یکدم جو صرف حکومت کے معاملات اور ریاست، کیونکہ اس نے پوری کی پوری امت کو سنبھالنا ہے، لوگوں کی گردنوں کے فیصلے کرنے ہیں، کسی کے قتل کے احکام جاری کرنے ہیں، کسی کے بچاؤ کے احکام جاری کرنے ہیں، تو اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے اس میں چونکہ موروثیت کو منع کر دیا گیا ہے، شریعت مبارکہ کی روح کے خلاف ہے، لہذا وہ مطلق موروثیت کے خلاف جب دلائل کو دیکھتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ خانقاہی نظام کے اندر بھی پیر و مرشد اپنے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کیونکہ یہ ایک مرکز روحانی کی خدمت ہوتی ہے جہاں عوام اور پیر بھائی سارے کے سارے اپنے عشق، عقیدت، محبت کہ جس ہستی سے انہیں فیض حاصل ہوا ہے، برکت حاصل ہوا ہے، ان کی جو قیامت تک کی نسلوں کے وہ پاؤں چومنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار، محبت اتنی ہوتی ہے، عقیدت اس نسبت کا اتنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دربار عالیہ کے جملہ امور و معاملات میں یہ کریم ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر چلتے ہوئے اپنی اولاد میں سے جس ہستی کو اہل اور قابل سمجھتے ہیں کہ ظاہراً بھی اللہ پاک نے ان کو اتنے جو ہے وہ لیاقت اور قابلیت عطا فرمائی ہے، اور باطنی طور پر بھی ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اصل صاحب مرکز اس کریم ہستی کے مشن کو سمجھتے ہیں، ان کے فیضان کو سمجھتے ہیں، ان کے فیضان کو بھی تقسیم کریں گے، اور جتنے بھی اس مرکز کے ساتھ وابستہ اہل عقیدت، اہل محبت، فیض کے طالبین، مسترشدین، مستفیدین ہمیشہ کے لیے آتے رہیں گے، یہ ان کا خیال بھی کریں گے اور اس مقصد کو یہ بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو لہذا خاندانی نظام کے اندر جو قابل ہستیاں اس مسلک کے اوپر باپ کے بعد بیٹا بٹھا دیا جاتا ہے، بھائی کے بعد بھائی بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ شریعت مبارکہ میں بالکل جائز ہے۔ یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کا استثناء اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے، باقی جہاں تک حکومت کے لیے امیر المومنین کے انتخاب کا اور مرکزی حکومت کو چلانے کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی منشا یہ ہے کہ وہ موروثی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن پاک نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی امرهم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے جتنے بھی یہ سیاسی اور انتظامی معاملات ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹے امر اور معاملے سے لے کر اوپر مرکز تک جو معاملات چلیں گے، امرهم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر اور مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ آپس کے مشورے کے ساتھ ہی چلے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے جب ایام شروع ہوتے ہیں،
महबूब करीम अलैहिस्सलाम पंजगाना नमाजों का फैसला करवा देते हैं। मुर्रू अबा बकर वल नास कि अल्लाह ताला का ये जो 5 वक्त का फरीज़ा है इस पर कोई ताअत्तुल और रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे तमाम प्यारे अहले बैत अतहार को, मेरे तमाम प्यारे सहाबा किराम को पंजगाना नमाज की इमामत फरमाएंगे। मुसल्ला यानी इमामत सुगरा जो छोटी इमामत है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फैसला जारी फरमा दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्रर हो गए। अब महबूब करीम अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस तक 15 या 17 नमाजें अहादीस सहीहा के मुताबिक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में पढ़ाई है। पीर के दिन यकम या 2 रबीउल अव्वल शरीफ सन 11 हिजरी जून 632 ईस्वी महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो गया। सकीफ़ बनी साइदा में अंसारे मदीना रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि वहीं जमा हो गए, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने कोई गदीर खून के मौका पे उनको हुज़ूर मौला कायनात को मुकर्रर नहीं फरमाया था। अगर गदीर खून के मौका पर या किसी भी मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर मौला कायनात को अपना वसी मुकर्रर फरमा दिया होता और हुक्म दिया होता कि मेरे बाद मेरे प्यारे अली की बैत करनी है, तो एक सहाबी भी मुहाजिरीन और अंसार में से इधर उधर ना होता। वो तो सैयदना उसामा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी का बदला लेने के लिए अहले रूम के खिलाफ लश्कर का सरबराह मुकर्रर करवाया और लश्कर भी मकाम जुर्फ तक पहुंचा था कि महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो गया। खबर पहुंचाई गई, मकाम जुर्फ पर झंडा गाड़ दिया गया और ये सारा लश्कर मदीना तैयबा महबूब अलैहिस्सलाम की तदफीन और इन मामलात के लिए वापस आ गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जब मुकम्मल बैत हो गई, आपने पहला आर्डर जारी फरमाया कि ये लश्कर आले शाम के खिलाफ जाएगा, आले रूम के खिलाफ। अर्ज़ की हुज़ूर आप इस लश्कर को रवाना ना फरमाएं, क्योंकि मुर्तद्दीन उनके लश्कर तरतीब पा गए, मदीना तैयबा की तरफ पेश करनी शुरू हो चुकी है। मुनकरीन ज़कात के फितरे सामने आ गए, मुर्तद्दीन के फितरे आ गए, नबूवत के झूठे दावेदारान। तो मरकज की हिफाजत कैसे होगी? और तमाम बड़ी हस्तियां तो इस लश्कर में शामिल है, लिहाजा आप इस लश्कर को रवाना न फरमाइए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप हज़रात के इखलास में कोई शक नहीं है, आप मरकज की हिफाजत की खातिर, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, इन फितनों ने हर तरफ से हमारी तरफ जो देखना शुरू कर दिए। तुम्हारा मशवरा मारूजी हालात के मुताबिक दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हालात कुछ भी हो जाए, जो हुक्म मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जारी फरमा दिया हो, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म को पूरी उम्मत मिलकर भी मनसूख कर सकती है, कल कदम करार दे सकती है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म को या कुरान मनसूख करे, और वो तो 2.5 महीने पहले से मुकम्मल हो चुका है, नई वही तो आई नहीं। जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम मनसूख फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो चुका है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस लश्कर को रवाना फरमाया। लिहाजा क्या होगा? ये लश्कर तो जाएगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं रोका जा सकता, हर हाल में उस पर अमल होगा। रह गए हम लोग अहले मदीना, ठीक है, इतने फितरे आ रहे हैं, हर तरफ से फौजें हमारे मुखालिफिन और दुश्मनों की उमड़ी चली आ रही है। फरमाया लड़ते लड़ते मरकज का, इस्लाम का, रियासत का, कुरान का दिफा करते करते सारे के सारे शहीद हो जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अबदी जिंदगी रखी हुई है। शहीद हो जाना और रूए जमीन से मिट जाना ये हमें कबूल है, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हुक्म को रोक देना, हुक्म की खिलाफ वर्जी करना, ये किसी सूरत गवारा नहीं। ये लश्कर जरूर जाएगा, चाहे फरमाया कि हमारे बच्चे मौजूद है ना, और खवातीन उनकी टांगों को ये दुश्मनों के कुत्ते अपने साथ घसीट कर ले जाए, मैं बड़ी से बड़ी जिल्लत गवारा कर सकता हूँ अबू बकर बिन अबी कुहाफा, लेकिन हुक्म मुस्तफ़ा को मुअत्तल कर देना और महबूब के हुक्म के खिलाफ चलना, ये हरगिज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है। लश्कर जाएगा और जरूर जाएगा। लश्कर गया था या नहीं गया था? और फिर जब देखो कि अमीरुल मोमिनीन ने वाज़ेह तौर पर दो टोक ऐलान कर दिया, तैयारी करो जल्द अज जल्द, और लश्कर जाएगा। कोई दुनिया की ताकत से लश्कर को हम शहीद हो जाएंगे। शहादत हमारे लिए सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम है। तो जब देखा कि हज़रत खलीफतुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम
ان کی دلیل کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت میں۔ حضرت صدیق کی دلیل مضبوط ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ محمود کے حکم کو پیارے اہل بیت اطہار یا پیارے صحابہ کرام کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ یہ اہل تشیع کا بہت بڑا فکر ہے، امامیہ کا، یہ جو کہتے ہیں نہیں جی ائمہ اہل بیت اطہار کو یہ اختیار من جانب اللہ حاصل ہے کہ محمود علیہ السلام کے جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، شریعت کے جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے۔ یہ جو انہوں نے نبوت کے مقام پر ان کریم ہستیوں کو بٹھا دیا، یہ دین کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جو کام باقی مسلمان کریں گے ان کا ہر اصول اور ہر مسئلہ ان پہ الٹ جائے گا۔ یاد رکھیے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن کو نبی علیہ السلام نے لشکر کا سپاہی بنایا تھا وہ لشکر ادھر روانہ ہو، اور جناب ادھر ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، جتنی طاقت دفاع کریں گے، یا اللہ ہماری مدد فرمائے گا ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے، اللہ کا دین اسلام سب کچھ اسی طرح محفوظ رہے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہمیں اپنی جانیں پیاری ہرگز نہیں ہے۔ یہ استقامت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایسے نہیں ان کو مسلح محبوب نے عطا فرما دیا تھا۔ اب جناب جب تمام کی تمام آپ کے نائب ہستیوں نے دیکھا، اکابر اہل بیت اطہار صحابہ کرام نے، کہ حضرت صدیق کا حکم بالکل درست ہے لیکن معروضی حالات پریشان ہو گئے، چلو جی ٹھیک ہے حضور آپ کی دلیل کا ہمارے پاس جواب نہیں اور ہم نے دلیل پر عمل کرنا ہے، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور ہماری ایک درخواست مان لیجیے، آپ مہربانی فرمائیے کہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ کم سن ہے، ان کا حضرت خالد بن ولید سیف المسلمین فی اللہ، سیدنا خالد جیسے جرنیل جتنا تجربہ ان کا نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل جیسا وہ تجربہ نہیں رکھتے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جیسا وہ تجربہ نہیں رکھتے۔ آپ مہربانی فرمائیں حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد، حضرت سعد، ان کریم ہستیوں میں سے کسی کو آپ اس لشکر کا چیف مقرر کیجیے۔ حضرت اسامہ کو معذور کر دیجیے، وہ تو ان کے والد صاحب کے بدلہ لینے کا معاملہ تھا، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو یہ سربراہی عطا فرما دی تھی، لیکن وہ ان اکابر ہستیوں سے عمر میں بھی بہت چھوٹے، تجربے میں بھی بہت پیچھے، لہذا آپ ان میں سے کسی ماہر حرب و ضرب ہستی کو اس لشکر کا سربراہ مقرر کیجیے۔ تیزی کے ساتھ یہ لشکر شام کی طرف جائے اور اپنے اہداف رومیوں کے خلاف حاصل کرے، اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے بعد جلد از جلد تیزی سے یہ لشکر رات دن کے فاصلے طے کرتا ہوا مدینہ طیبہ مرکز کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے۔ لہٰذا اگر لشکر بھیجنا ہے اور وہ بھیجنا ہوگا کیونکہ آپ کی دلیل اتنی آ رہا ہے، ہم اس کا رد نہیں کر سکتے، لیکن حضور ایک مہربانی فرمائے کہ حضرت اسامہ کو اس عہدے سے آپ معذور کر دیجیے اور ان کی جگہ کسی تجربہ کار ہستی کو آپ مقرر فرما دیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہارا یہ مشورہ بھی اخلاص پر مبنی ہے، کیونکہ تمہیں دین کی فکر ہے، مدینہ طیبہ کی، مرکز کی، حرمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، معروضی حالات اتنے سخت ہیں، اس لیے تم یہ دوسرا مشورہ دے رہے ہو کہ حضرت اسامہ کو معذور کر دیا جائے۔ لیکن فرمایا حضرت اسامہ کو اس لشکر کی سربراہی کوئی میں ابو بکر نے دی تھی، میرے پیارے ابی پاک نے دی تھی، عمر پاک نے دی تھی، یا عثمان پاک نے، حضرت طلحہ و زبیر نے، یا سعد بن عبادہ نے دی تھی؟ کس ہستی نے ان کو سربراہ؟ میرے کریم آقا نے ان کو یہ عہدہ عطا فرمایا، اور فرمایا جس نوجوان کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ذمہ داری اور عہدہ دے دیا ہو، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی جرأت نہیں ہے کہ اس سے وہ ذمہ داری اور عہدہ واپس لے لے، ہر حال میں یہ لشکر جائے گا، اور جائے گا بھی حضرت اسامہ کی سربراہی کے اندر۔ میں مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کو تبلیغ کرنے والا ہوں۔ بخاری شریف میں کتنے مقامات پر یہ حدیث صحیح موجود ہے؟
کہ جب حضور سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات بابرکات میں، چونکہ آپ کا وصال اقدس بالکل قریب تھا، آپ کو پتہ ہے اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیوں میں سے سب سے پہلے ان قریب میرا وصال اقدس ہو جانا ہے، اور پیارے ابا جان حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم برزخ میں نے لاحق ہو جانا ہے، اور یہ اتنا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے قیامت تک کا، تو آپ نے امت پر احسان عظیم فرمایا، اور بالکل مجتہدہ مطلقہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے قرآن کی آیات میراث کے عموم کو مستدل بنایا، اور اپنے پیارے نانا جان اور جن کے پیچھے آپ پانچوں نمازیں پڑھ رہی تھی اپنے مقتداء و پیشوا نانا جان خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر سے رابطہ فرمایا کہ حضور مجھے فتح میں سے فلاں میں سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنے ادب کے ساتھ اور اہل تشیع کی شرح ناجل بلاغا کمال الدین ابن میثم بحرانی جو 679 میں فوت ہو رہے ہیں، ذرا چوتھی جلد دیکھیے، حضرت صدیق کا انداز تکلم، بڑے بڑے اکابر علماء اہل تشیع یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق نے فرمایا یبنا کا خیر خلق اللہ لانتی احب الناس الینا بعد ابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساری کائنات خلق میں افضل ترین ہستی کی لخت جگر ہمیں پوری کائنات خلق میں سب سے زیادہ محبت ہے، تو آپ کے پیارے ابا جان حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین اپنے آقا و مولا کی بارگاہ سے اور بعد ابی کے آپ کے پیارے ابا جان کے بعد اگر ہم مسلمانوں کو اور مجھ ابو بکر کو سب سے زیادہ محبت ہے، لأنتی احب الناس الینا بعد ابی کے، مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد ہم اہل ایمان کو جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے لأنتی حضور وہ آپ کی ذات بابرکات، یہ حضرت صدیق کا انداز تکلم ہے، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کائنات خلق کی وہ آپ ہستی ہیں جن سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے محبوب علیہ السلام کے بعد، اور فرمایا حضور انما انا متبع لست بمبتدع، انما انا متبع، میں صرف اور صرف ہر معاملے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوں، لست بمبتدع، میں محبوب کے حکم کے مقابلے میں محبوب کی سیرت طیبہ اور محبوب علیہ السلام کی سنت کریمہ کے مقابلے میں مبتدع کوئی نئے مسئلے، نئے اصول، نئے ضابطے اور نئے قدم اٹھانے والا نہیں ہوں، نئے ضابطے کرنے والا نہیں، میں مبتدع نہیں، بدعتی نہیں، میں متبع اتباع کرنے والا، جو معاملہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا میں ابو بکر بال کی نوک کے برابر بھی اسے ادھر ادھر جانے والا نہیں ہوں۔ حضور سیدہ کریمہ دل و جان سے آپ کے فیصلے کو قبول بھی فرماتی ہے، راضی بھی ہوتی ہے، اور وصال اقدس کے وقت آپ سے ملاقات بھی فرماتی ہے، اور آپ کے گھر والوں کو حکم دیتی ہے کہ مجھے غسل و کفن حضرت صدیق اور حضور سیدہ کے چاروں نورانی کم سن پیارے بچے رضوان اللہ تعالی اجمعین گھرانے صدیقی کے اندر ہی پرورش پاتے ہیں۔ الغرض حضرت صدیق نے فرمایا جس کو جو ہوتا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی جرأت نہیں کہ وہ ہوتا واپس نہیں، اگر سیدنا اسامہ وہ غلام زادے ہیں، ان کے والد کون ہے؟ سیدنا زید بن حارثہ، محبوب کے مولا ہے، آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت اسامہ کی امی کون ہے؟ حضرت شفا ام برکت رضی اللہ عنہ کون ہے؟ محبوب کے ابا جان سیدنا عبداللہ کی کنیز ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا گیا، یعنی مولات ہیں۔ حضرت اسامہ کی امی بھی کنیز ہے، آزاد خاتون نہیں تھی۔ حضرت اسامہ کے والد بھی محبوب کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اب محبوب نے کرم فرمایا نا ان کی امی ابا جان کو آپ نے مولات قرار دیا اور آزاد کیا، غلام ذاتے ہیں، کنیز ذاتے ہیں، ان کا حسب نسب اکابر مہاجرین کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق کا نسب، حضرت عمر کا نسب، حضرت عثمان، حضور مولا کائنات، ان کی کیسے وہ برابری کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، فرمایا بے شک وہ کم سن ہے، نوجوان ہے، ان کی شدید سانولی رنگت ہے کتابوں میں، وہ کسی معاملے میں ہمارے برابر نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے وہ محبوب ہیں، اور میرے کریم آقا نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے
اب پوری امت ایک طرف آ جائے، جتنے دلائل پیش کر دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دی ہوئی ذمہ داری کو، میں ابو بکر ہرگز واپس نہیں کروں۔ اب یہیں سے آپ کو پیارے صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ واضح ہو گیا کہ اگر حضرت اسامہ کو ایک ذمہ داری محبوب عطا کرے، حضرت ابو بکر واپس نہیں لیتے۔ اگر غدیر خون کے موقع پر حضور مولا کائنات کو ذمہ داری محبوب نے دی تھی تو حضرت صدیق کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کی بیعت نہیں کریں گے؟ محبوب کا اشارہ ہی ہو جاتا نا، تمام کے تمام صحابہ کرام مہاجرین اور انصار اپنا سب کچھ قربان کر کے مولا کائنات کی بیعت کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ حضور امام علی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا کوئی دنیا داری نہیں، شریعت مبارکہ کی حفاظت ہے۔ اللہ پاک و کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم